السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہماری یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میرے سامنے اللہ کی عطا سے نوجوانوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کو ترقی ملے، وہ کامیاب ہو، زندگی میں کبھی بھی وہ ناکام نہ ہو، زندگی میں کبھی بھی وہ پریشان نہ ہو، زندگی میں کبھی بھی وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ انسان عروج چاہتا ہے،
انسان سکون چاہتا ہے، انسان خوشیاں چاہتا ہے، انسان ترقی چاہتا ہے، اور اس کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے۔ کون انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ کون انسان ہے جو ترقی نہیں چاہتا؟ کون انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ آج میں آپ کو کامیابی، خوشی، ترقی اور راحت اور سدا عیش اور آرام کے لیے ایک ہی نسخہ بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمیشہ کی ترقی، عروج، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور اگر آپ ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا کے ناکام لوگوں کو آپ دیکھیں۔ پوری دنیا میں کامیابی کیوں ہے اور پوری دنیا میں ناکامی کیوں ہے؟ تو جس وجہ سے ناکامی ہے اس سے بچو، اور جس سے کامیابی ہے وہ کام کرو، تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ آپ دنیا کے وہ لوگوں کو دیکھیں جو ہمیشہ خوش رہے، وہ کیوں خوش رہے معلوم کیجئے، اور آپ پھر ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ جو ہمیشہ عیش و آرام میں رہے ان کو دیکھو کہ ان کو آرام اور عیش کیوں ملا، آپ اسی کو دیکھیں۔ ناکام ہونے والوں کو دیکھیں کہ ناکامی کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں، جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر کے آج تک، اور انشاءاللہ آج سے لے کے قیامت تک، خوشیوں کا، کامیابیوں کا، ترقیوں کا، راحتوں کا، آرائشوں کا، آسائشوں کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جس نے کسی کی دعا لی، اللہ نے دعا کی برکت سے انسان کو نعمتیں عطا کی، اور جس نے کسی سے بد دعا لی، بد دعا کی وجہ سے خوشیاں غموں میں تبدیل ہو گئی، بہاریں روٹ کر کے خزاں میں تبدیل ہو گئی، کامیابیاں ناکامیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آئیے آج ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ میری قوم کے جوان کامیاب ہونا سیکھ جائیں۔ آپ سوچیں گے آپ کامیابی کو صرف ایک دعا پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں واللہ ہزاروں سال کی محنتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں کسی صاحب دل کی دعا پہنچاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، انسان کی غفلتیں جتنا انسان کو ناکام نہیں کرتی، اس سے زیادہ کسی کی بد دعا انسان کو ناکام کرتی ہے۔ آئیے، چونکہ کوئی تمیدی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وقت کے اندر جو گنجائش ہے مختصر گفتگو کر کے اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ 4-5 پروگرامات میں اب تک جو آپ سنتے آئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج کی گفتگو جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام کی ہوگی اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تو۔ دعا لینا سیکھو، اس لیے کہ دعا اس مقام پر پہنچاتی ہے جہاں ہزاروں سال کی محنتیں، ہزاروں سال تو انسان زندہ بھی نہیں رہتا، لیکن یاد رکھنا دعا وہاں پہنچاتی ہے، دعا وہاں لے کر کے جاتی ہے جہاں انسان کا، اللہ اکبر، اس کی محنتیں اس کو لے کر کے نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ میں دعا کروانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دعا لینے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت توجہ سے سننا، آپ کی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہوگا اور آپ کی ناکامی سے بچنے کا بہترین ضابطہ آپ کو ملے گا۔ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے لیے بد دعا کروا دینا، ایک ہوتا ہے بد دعا لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دیکھو دعا کروانا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی عالم سے ملے، آپ نے اس سے کہا دعا کر دو، عالم نے دعا کر دی، یہ دعا قبول ہوگی رد ہوگی اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کسی امام سے ملے، اس سے کہا دعا کر دو، اس نے دعا کر دی، قبول ہوگی رد ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طرح کسی ولی سے ملے، آپ نے اس کو کہا دعا کر دو، قبول ہوگی رد ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ دعا آپ کروا رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ یہ جو دعا لینے والا سسٹم ہے، یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کسی کے ساتھ ایسا کام کر جائیں، آپ کسی کی ایسی خدمت کر جائیں کہ آپ اس کی خدمت کی وجہ سے، آپ اس کو خوش کرنے کی وجہ سے اس کو آپ کچھ بولے نہیں، اس کے دل سے نکل جائے کہ جا اللہ تیرا یہ کام کر دے۔ اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں دعا لینا کیسے ہوتا تھا، اور دعا جس کو مل جاتی ہے پھر اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں، آج کل کے نوجوان لڑکوں کو اگر کوئی بوڑھا مل جائے، کوئی داڑھی والا مل جائے، کوئی عالم مل جائے، کوئی کرتے پاجامے والا مل جائے، کوئی ٹوپی والا مل جائے، تو لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
آپ کو یہی نظر آئے گا. سوٹ بوٹ پہ کوئی ملے گا اگر وہ پھٹیچر بھی ہوگا بھیک منگا تو بھی اس سے مرعوب ہوں گے, اور اسلامی لباس میں کوئی ہوگا تو اس کا مذاق اڑائیں گے. یعنی سوچے مسلمانوں کی سوچ کیا ہو گئی ہے, مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی ہے. داڑھی والوں سے نفرت ہے, ٹوپی والوں سے نفرت ہے, امامے والوں سے نفرت ہے, مذہبی ہولیے والوں سے نفرت ہے, اور پھر اس کے بعد سوٹ بوٹ والوں سے مرعوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فکر کو زوال آیا ہے. مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کے افکار کا زوال ہے. قوموں کو زوال یوں نہیں آتا جب تک کہ قوموں کے افکار کو زوال نہیں آتا. اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. کیسے فکر کو زوال آیا؟ چھوٹا سا بچہ گود میں لے کے جا رہے ہیں, توجہ کرنا, چھوٹا سا بچہ گود میں لے کے جا رہے ہیں, ایک طرف پینٹ شرٹ والا جا رہا ہے, ایک طرف کرتے پیجامے داڑھی ٹوپی والا جا رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, تو وہ پینٹ شرٹ اور سوٹ بوٹ والے کو دکھا کے نہیں بولو گے کہ یہ ماریں گے, یہ پکڑ کے لے کے جائیں گے. یہی ہے نا, یہی کرتے ہو نا. سوٹ بوٹ والا پینٹ شرٹ والا اس کے بارے میں نہیں کہو گے کہ پکڑ کے لے کے جائیں گے ماریں گے. داڑھی والا دکھے گا بولے گے بابا ماریں گے, پکڑ کے لے جائیں گے. آپ مجھے بتائیں مسلمان ہو کر تمہارے دماغ میں کتنی گندگی ہے مذہبی لوگوں کے لیے کہ آپ نے تو اپنے بچے کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈالی کہ جو داڑھی منڈا ہوگا وہ نہیں مارے گا, داڑھی والا مارے گا. جو پینٹ شرٹ والا ہے وہ نہیں مارے گا, داڑھی والا مارے گا. تو بولو بچپنے سے تمہارے بچوں کے فکر کے اندر یہ سوچ پلے گی کہ نہیں پلے گی؟ مارتا کون ہے؟ داڑھی والا. پکڑتا کون ہے؟ داڑھی والا. سوچو یہ مقام پر دنیا نے تمہیں لا کر کے کھڑا کیا, لاشعوری طور پہ تم خود اپنے مذہب سے بیزار ہو, اپنے مذہب سے خود بیزار ہو. بات دور نہ نکلے, میں اپنے عنوان کی طرف سے ہٹنا نہیں چاہتا اور یہ کرنا چاہتا ہوں. مذاق اڑاتے ہیں لوگ, داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب تم مسلمان ہو کر کے خود داڑھی والوں کا مذاق اڑاؤ گے تو دنیا نہ اڑائے گی. مجھے دنیا کے مذاق اڑانے پہ شکوہ نہیں ہے. کیوں شکوہ نہیں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ میری طبیعت منصور اللہ جیسی ہو گئی اس وقت. کیوں؟ منصور نے جب کہا انا الحق تو پورے بغداد نے ان پہ پتھر مارا. جب پورے بغداد نے پتھر مارا تو منصور مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, کیونکہ منصور جانتے تھے یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, ان کو میری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن جب جنید بغدادی کو بھی حکم ہوا کہ بادشاہ کے کارندے مخبری کے لیے موجود ہیں اور اگر کوئی پتھر نہیں مارے گا تو بادشاہ اس کے ہاتھ کٹوا سکتا ہے, اس کو سزا دے سکتا ہے, تو جنید بغدادی نے کہا چلو ہم بھی مارنے والوں میں اپنا نام لکھا دیں تاکہ کم سے کم بادشاہ کے لوگوں کو کوئی مخبری نہ کر سکے کہ ہم نے نہیں مارا. لیکن چونکہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے, لاکھوں ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کس کو پتا چلے گا پتھر کس نے مارا, پھول کس نے مارا, کس نے نہیں مارا؟ سب کے پتھر منصور کو لگتے ہیں. منصور ہنستے ہیں. جنید بغدادی نے پتھر نہیں مارا بلکہ پھول لیا اور پھول پھینک کر کے منصور کی طرف مارا تو منصور نے چلایا آہ. جنید نے کہا سب کے پتھر پر تجھے تکلیف نہیں, میرے پھول پہ تجھے تکلیف ہے. تو منصور نے کہا تھا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں انہیں مارے تو اس کا شکوہ کیا ہے؟ آپ تو مجھے جانتے ہیں نا کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ کے پھول پہ مجھے تکلیف ہے. اگر دنیا داڑھی والوں کو تانا دے رہی ہے مجھے شکوہ ان سے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے نہیں داڑھی ہے کیا چیز. تم مسلمان ہو کر اگر داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہو تو مجھے شکوہ تم سے ہے کہ تمہیں پتہ نہیں داڑھی کس چیز کا نام ہے. داڑھی دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان کی سنت ہے. داڑھی آمنہ کے لال کی سنت ہے. داڑھی محبوب کردگار کی سنت ہے. اس کی سنت ہے داڑھی کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا مذہبی اولیے میں آج کل ہمارے لڑکے مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی فقیر آ جائے بھیک مانگنے والا, بچے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کتنا رونا رویا جائے تو دکھڑا ہی ہے. تو یہ تو راتیں ختم ہو لیکن کبھی یہ دکھڑے ختم نہ ہو, باتیں ختم نہ ہو. دعا لینے کی برکت کیا ہے؟
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ فرمایا کسی کی دعا۔ آپ کی ترقی کا راز کیا؟ کہا کسی کی دعا۔ کا کیا مطلب؟ کہ میرے محلے میں جبکہ میں 8-10 سال کا بچہ تھا ایک فقیر آیا تھا، بھیک مانگنے والا۔ لوگوں کو لگتا تھا ایک فقیر آیا ہے، حالانکہ وہ بھیک مانگنے والا نہیں تھا، وہ لوگوں کو دینے والا۔ ہر بھکاری، میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، ہر بھکاری مانگنے نہیں آتا، کچھ فقیر قسمتیں بدلنے بھی آتا۔ اقبال کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہاں تو سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنا ہے۔ اگرچہ تمہارے محلے میں جو بھیک مانگنے والے بھکاری ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھے ہیں، گانجا چرس پی کے شراب کے نشے میں بھیک مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں انہیں بھیک بھی نہ دیا کرو۔ نشہ کرنے والوں کو تو بھیک بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو قرضہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، اسلام کو گرانے میں مدد کی اس نے۔ نشہ کرنے والوں کو نہ بھیک دو، نشہ کرنے والوں کو نہ قرضہ دو۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر نشہ کرنے والوں کو تم اپنے گھر میں کوئی فنکشن کرو تو اس کو دعوت میں بھی مت بلاؤ۔ اتنی نفرت ہے نشہ کرنے والوں سے۔ لیکن لوگ آج کل کے جو بھکاری ہیں، ان بھکاریوں کو تو فقیر بھی نہیں کہنا چاہیے، ان بھکاریوں کو فقیر، ان کو بھکاری کہنا چاہیے، بھک منگا کہنا، فقیر نہیں کہنا چاہیے۔ فقیر بڑا منصب ہے، فقیر اتنا بڑا منصب ہے کہ اگر بتا دو کہ فقیر کس کو کہتے ہیں تو لوگ فقیر کہنے میں فخر کریں، فقیر کہنے میں فخر کریں۔ ایک روایت کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس فقر ہوتا ہے، فقر، وہ فقیر کہلاتا ہے۔ ٹھیک، حضور علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، کہ میرا فقر میرا فخر ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس پر کلام کیا، لیکن صوفیہ کے یہاں خود داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روایت صاحب۔ بہرحال صوفیہ اور محدثین میں کچھ معاملات میں روایت لینے کے حوالے سے الگ الگ ان کا رنگ ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک فقیر مرد درویش ہماری بستی میں آیا اور بچے اس کو پتھر مارنے لگے، محلے کے بچے اس کو پتھر مار رہے تھے، اس فقیر کو۔ میں نے دیکھا کہ بچے پتھر مار رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں نے ان کو اپنے باغ میں بلا لیا۔ میرے پاس ایک باغ تھا، پنچکی تھی، انگور کا باغ۔ میں نے ان کو باغ میں بلا لیا، بٹھایا، اور بٹھا کر میں نے ان کو انگور کے خوشے پیش کی۔ میرے ہم عمر بچے ان کو پتھر مار رہے تھے، میں نے ان کو انگور دیے، بس انہوں نے وہ انگور لیے اور انگور دیکھ کر کے ان کا دل خوش ہو گیا اور ان کے دل سے دعا نکل گئی اور میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ دیکھو کسی کی دعا نے کسی کو غریب نواز بنا دیا، ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بھی کسی کی دعا نے بنایا۔ جب غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور غریب نواز نے گردن اتنی جھکائی کہ اللہ اکبر، زمین کو گردن لگ گئی، اور فرمایا بل علی عینی و راسی، کہ آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی ہے۔ جب آپ نے اتنا مبالغہ کیا سر جھکانے میں تو آپ نے دعا دی، سرکار غوث العظم دستگیر نے دعا دی۔ دیکھو دل خوش کیا نا تو دعا دی۔ اللہ غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے، مولا میں نے اس کو ہندوستان کی بادشاہت قیامت تک کے لیے عطا کر دی۔ دیکھیے آپ، یہ دعائیں ہیں، دعائیں کہاں کہاں لے جا رہی۔ ابھی میں نے وہ فقرہ پڑھا غوث پاک کا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس میں بھی کسی کی دعا ہے۔ اب آپ آگے بڑھتے جائیں، دیکھو یہی کہتے ہیں دعا لینا سیکھو، دعا کروانا نہیں۔ یہ مل مل کے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں، ارے یہ دعا میں یاد رکھنا چھوڑو، وہ دعا میں اللہ کو یاد رکھے کہ تجھے یاد رکھے، اور دعا میں یاد رکھنا۔
ٹھیک ہے، وہ دعا کرے گا تو اللہ کو یاد رکھے گا کہ تجھے یاد رکھے. کام ایسے کرو کہ دل سے دعائیں نکلے، وہ دعا اصل ہے، اس دعا کی تاثیر ہے. بہویں ساسوں کی دعائیں لیں، اولاد ماں باپ کی دعائیں لیں، اسی طریقے سے پڑوسی کی دعائیں لینا سیکھو. درجنوں سال کی محنت اس منزل پہ نہیں پہنچائے گی جہاں دعائیں پہنچائے گی. ہر ایک آپ کسی بھی ترقی یافتہ شخصیت کو لاؤ، میں اس کے پیچھے دعا نہ ثابت کر دوں تو پھر کہیں جو بے دعا ہے وہ بے فیض ہے. جو دعا والے ہیں دیکھ لینا ان کو. آپ دیکھیں کسی ہر ترقی یافتہ آدمی کے پیچھے دعا. ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ اس کے روب کی دھمک جو ہے وہ شرق سے لے کے غرب تک تھی. التمش بادشاہ کیسے بنے؟ وہ تو ایک غلام تھے. شمس الدین التمش بادشاہ کیسے بنے؟ غلام تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی دونوں ایک درخت کے نیچے دونوں بزرگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. ان کے مالک نے، شمس الدین کے مالک نے کہا کہ بیٹا ذرا جلدی جانا، فلاں کام کر کے آنا. یہ گھوڑا لے کر کے نکلے تو دیکھا کہ دو اللہ والے بیٹھے ہوئے. سوچا یہ نیچے بیٹھے، میں اوپر بیٹھ کر کے چلا جاؤں. توجہ کرنا میرے جوانوں، توجہ کرنا. دیکھو اللہ اکبر، اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی، آج کے جوانوں کا حال عجیب ہے. اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر، دو اللہ والے زمین پہ بیٹھے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جاؤں. وہ دور سے دیکھ کر کے گھوڑے سے نیچے اترے، اس کی لگام پکڑی اور جھک کر کے گئے، دونوں کو سلام کیا. بابا قطب نے فرمایا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کسی نے ٹوکا حضرات وہ تو کوئی غلام ہے. غلام وہ کیا؟ فرمایا فقیر کی زبان سے نکل گیا، جس نے ہمارا ادب کیا اللہ سے دعا اللہ اس کو دلی کا بادشاہ بنا. غلام دلی کا بادشاہ بنا کسی کی دعا سے. دیکھو یہ دعا ہے ترقی میں دعا. میں نے ابھی پڑھا نا غوث پاک کا فکر قدمی حاضی الرکبت کل ولی اللہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دعا کا ہے. حضور غوث پاک کی جوانی کی شروعات تھی، بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے. آپ فرماتے ہیں دیکھیے یہاں سے آپ کو دعا اور بد دعا کا معاملہ سمجھ میں آئے گا. کسی کی بد دعا مت لینا، ہو سکے تو جانور کی بھی بد دعا مت لینا، کسی کی بد دعا نہ لینا. آج کل کے یہ نوجوان لڑکے جوانی کے نشے میں کچھ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، افیئر کے نام پہ، محبت کے نام پہ، پھر ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں، پھر ان کی آبرو سے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کے وعدے کرتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں یوز کر کے. ایسے جیسے بھورا کسی پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیاں کسی پھول سے کھلواڑ کر کے اس کے حسن سے اس طرف رخ نہیں کرتے. جوانی میں تو کر دیا، لیکن ان کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہے نا، پھر وہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھتی. اس کو زندگی کی خوشیاں کبھی نہیں مل سکتی جس کے پیچھے کسی کی حق بددعا. بددعا اگر حق ہے تو آپ کبھی سکون کی سانس نہ لے سکیں گے. یہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر، یہ میکے سے لیٹ آنے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتوں کو طلاق دیتے ہو نا غرور اور گھمنڈ میں، جب وہ کروٹیں بدلتی ہے طلاق کے بعد، اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بددعا بن جاتی ہے. میں نے بے قصور عورتوں کو طلاق دینے والوں کو گھر گھر بھیک مانگتے دیکھا ہے. اسی مالیگاؤں کے اندر گھر گھر بھیک مانگ. لوگ جوانی کے نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے گی، اللہ اس کو بھی ظلم کا بدلہ دے گا. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے گا، اللہ اس پہاڑ کو پگھال دے گا. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ کائنات سجائی اللہ نے، کائنات بنائی اللہ نے. کائنات میں آپ کسی پہ بھی ظلم کرتے ہو اذیت اللہ کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے، تم کسی پہ بھی ظلم کرو گے اذیت اللہ کو پہنچتی ہے. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ وہ ظالموں کو پسند کرتا ہے. حضور غوث پاک مدرسے میں تھے. مدرسے میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ خود فرماتے ہیں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے بغداد میں، ان کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کو قطب صاحب کہتے تھے، قطب صاحب کہتے تھے.
میرے دل میں خیال ہے کہ چل کر کے ان سے دعائیں لینی چاہیے. دیکھو دعائیں کروانی نہیں چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں لینا چاہیے, دعائیں لینا چاہیے ان سے چل کے. میں نے اپنے 2 دوستوں کو کہا کہ چلو چل کر, وہ بزرگ آئے قطب صاحب, وہ ہوا میں اڑتے تھے, ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے, بڑا چرچا تھا ان کا. کہ چلو چل کر کے ان سے دعائیں لیتے. تو 2 دوست تو ساتھ ہو گئے. ایک دوست نے کہا راستے میں چلتے چلتے کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے اور ہم غوث پاک کہتے ہیں, ہمارے بڑے پیر صاحب, ولیوں کے سردار, ولیوں کے سلطان. کائنات ولایت میں ایسا ولی نہیں گزرا. کائنات ولایت میں ایسا ولی نہ پشت زمین نے دیکھا نہ چشم فلک نے دیکھا جو مقام اللہ نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. جب دونوں دوستوں نے, ایک نے کہہ دیا کہ ایسے پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے, دوسرے نے کہا ہم بھی کچھ پوچھ لیں گے. غوث پاک کہتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو دیکھو ترقی پانے والوں کی فکر, ان کی سوچ, اپنی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان سے کچھ پوچھیں, ان کا امتحان لیں. ہم تو دعا لیں گے. امتحان لینے والوں تم امتحان لینا, ہم تو دعا لیں گے. پتا چلا اللہ والوں کا امتحان نہ لیا کرو, ان سے دعا لیا. جو امتحان لے گا وہ تباہ ہوگا. آج بھی کچھ لوگ بڑے بے باک ہیں, ولیوں کا وہ امتحان لیتے ہیں. کچھ تو اتنے بد زبان ہیں کہ توہین کرتے ہیں, گستاخیاں کرتے ہیں. پھر قدرت کی لاٹھی دیکھو, تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے. ان کے پاس سب ہو سکتا ہے, سکون نہیں ہو سکتی, خوشی نہیں ہو سکتی. پہنچے جب ان کے پاس وہ واقعی قطب تھے, تینوں پہنچے, تینوں. جب تینوں پہنچے تو اس قطب صاحب نے کہا, اس سے مخاطب ہو کر جس نے کہا تھا ایسے پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے. بڑا گھمنڈ تھا اس کو علم پر, اس کے علم پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا. وہ اللہ والے کے پاس ایسا سوال کرنے جا رہا کہ وہ جواب نہ دے سکے. غوث پاک فرماتے کہ وہ قطب صاحب نے کہا اچھا تم مجھ سے ایسا سوال کرنے نکلے تھے کہ میں تمہیں جواب نہ دے سکوں. سن, تیرا سوال بھی جانتا ہوں اور اس کا جواب بھی جانتا ہوں. سوال کرنے سے پہلے کہا کہ تو نے راستے میں یہ کہا نا کہ ایسے سوال پوچھوں گا کہ جواب نہ دے سکیں. میں تیرا سوال بھی, تو یہ سوال کرنا چاہتا, یہ تیرا, اس کے پوچھنے سے پہلے کہا یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے. سوال بھی بتا دیا, جواب بھی اب تو وہ کانپنے لگا کہ معاملہ دوسرا ہو گیا تھا. پھر فرمایا سن, تو نے میری بے ادبی کی, ناقدری کی, تیرے لیے بد دعا ہے کہ جب تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. دی بد دعا, بد دعا دی, مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. دوسرے کا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا, یہ تیرا سوال, یہ تیرا بھی جواب, لیکن تو اس سے کم بے ادب ہے. تو تیرے لیے بد دعا یہ ہے کہ تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا. اور غوث پاک کے لیے کہا, میرے مرشد کے لیے کہ عبد القادر شہزادے تو نے میرا ادب کیا, تیرے لیے دعا ہے کہ اللہ تجھ پر ایک دن ایسا لائے گا کہ اسی بغداد میں جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر تم کہو گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. دعا دی, دعا دی. اب کیا ہوا سنیے, تینوں عالم بنے, تینوں عالم بنے. دعا پانے والا بھی عالم بنا, بد دعا لینے والا بھی عالم بنا. بد دعا جس کو لگی لگی, بد دعا تو سب کو لگتی ہے اگر وہ حق ہے تو. کسی صاحب دل کا دل نہیں توڑنا. میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں, وصیت کے قابل نہیں, وصیت کرتا ہوں, وصیت سمجھو, نصیحت سمجھو, اس کو زندگی کی آخری سانس تک کے گانٹھ باندھ لو, پلو باندھ لو, اپنے دل کے نیا کھانے میں جگہ دو. کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا مگر کسی کی بد دعا نہیں لینا. بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا, کسی کی بد دعا نہیں لینا.
زندگی میں دعا لینا سیکھو، بد دعا کبھی مت لینا، اس لیے کہ بد دعائیں ولایت کے مقام سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ اگر کسی کو بد دعا لگ جائے تو اس کی ولایت بھی چھین لی جاتی ہے، اور اگر کسی کو دعا لگ جائے تو وہ میخانے سے نکل کے، شراب کھانے سے نکل کر جو ہے وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ شرابیوں کو دعا نے ولی بنا دیا، ولیوں کو بد دعاؤں نے جو ہے وہ نیچے گرا دیا، ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا، نہ بیوی کی بد دعا، نہ پڑوسی کی بد دعا، نہ مسلمان کی بد دعا، نہ کافر کی بد دعا، بد دعا سے ڈرتے رہو۔ ہاں لیکن بد دعا کب اثر نہیں کرتی پتہ ہے؟ جب بد دعا دینے والا غلط ہو، پھر اس کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ حق پر ہیں، پھر بد دعا اثر نہیں کرے گی، لیکن آپ کی غلطی ہے، بد دعا آپ کو تباہ کر دے گی۔ کبھی بد دعا نہیں لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا تینوں عالم بن گئے، اب سنیے حال۔ جب تینوں عالم بنے تو تینوں کا بڑا مقام ہوا۔ جس کو بد دعا دی تھی کہ تو کافر ہو کے مرے گا، وہ اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا مناظر بنا، مناظر اعظم، مناظر بنا وقت کا بڑا۔ اور جب مناظر بنا تو وہ عیسائیوں سے، اس دور میں عیسائیوں سے مناظرے ہوتے تھے، سارے بڑے بڑے پادریوں کو اس نے زیر کر دیا مناظرے میں۔ حکومت کو ناز تھا، بغداد کی حکومت کو، کہ مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہونے والا فلاں اتنا بڑا مناظر ہے، تو اس کو روم تک بھیجا گیا۔ روم کی سرزمین پر اس کو مسلمانوں کی طرف سے مناظر بنا کے بھیجا گیا تاکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کرے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ والوں کا دل دکھانے سے، اللہ کی پناہ چاہتے بد دعاؤں سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال نعمت سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال ایمان سے، مناظر بن کر مناظرے کر رہا تھا اسلام کی حقانیت پر، حتیٰ کہ روم کی سرزمین تک گیا۔ جب روم کی سرزمین تک گیا، ایک عیسائی پادری سے مناظرہ کرنے کے لیے حکومت نے بھیجا، وقت کے بادشاہ نے بھیجا۔ وہاں پادری سے مناظرہ کرنے کیا گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا، اور اس پادری سے کہنے لگا کہ ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پادری نے کہا اب اس کو تو موقع مل گیا۔ پادری نے کہا اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں عیسائی بننا پڑے گا۔ وہ عیسائی بن گیا، عیسائی بن گیا، یعنی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ مرا۔ تو وہ بزرگ کی بد دعا نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر دوسرا، وہ بھی عالم بنے، وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ عالم ہو کر دنیا دار ہو گئے نا، وزیر بنے تو اسی دنیا داری میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھو دونوں پر اثر کیا، اور میرے مرشد غوث پاک پر دعا نے کیسا اثر کیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ، سب ولیوں نے گردن جھکا دی۔ اس پر کبھی گفتگو کی کہ گردن جھکانے کا معاملہ کیا تھا، تو یہ دعا کا اثر۔ اس کے بعد آپ پھر دیکھیں، ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں، ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر تقریباً 700 سال سے زیادہ ہوئی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر کتنی ہوئی؟ 700 سے زیادہ، 700 سال سے زیادہ۔ ان کا مزار بھٹنڈا میں ہے، بھٹنڈا پنجاب میں۔ میں نے 2 بار حاضری دی ہے۔ بھٹنڈا پنجاب میں ان کا مزار ہے، اور ان کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ عمر 700 سال کی کیوں ہوئی؟ کسی کی دعا لی۔ دعا کیا لی؟ وہ تھے بڑے تاجر ہندوستان کے، دھیان دینا، دیکھو دعا کہاں پہنچاتا۔ ہندوستان کے بہت بڑے تاجر تھے بابا رتن ہندی۔ وہ تجارت کے لیے ملک عرب گئے، اور جب ملک عرب گئے تو وہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، اور وہ ننھا سا معصوم شہزادہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر بکریوں کو چرا رہا تھا، اور بارش ہو چکی تھی، اور نالا بیچ میں تھا۔ اب وہ نالا جو بیچ میں تھا، تو وہ ننھے سے معصوم سے شہزادے نے پورا جنگل جس کے حسن سے چمک رہا تھا، وہ ننھا سا معصوم چہرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو،
جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو. اس کی منموہنی صورت ایسی حسین و جمیل تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جنگل کے ریگزار اس سے حسن کی خیرات مانگ کر کے چمک رہے ہیں. بلکہ اس نے ایسا چمکا دیا تھا ان ریگزاروں کو کہ اللہ اکبر، انا شمس کی دھوم مچ گئی تھی ان ذرات کے اندر. اللہ اکبر. رتن ہندی جو ہندوستان کے تاجر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو چکی ہے، کیچڑ ہے، نالے سے پانی زور سے بہ رہا ہے اور بکریاں چھلانگ لگا کر اس پار چلی گئی ہے اور اپنے اس ننھے سے رائی کا انتظار کر رہی ہے. حیرت ہوئی رتن ہندی کو کہ بکریاں جس رائی کی منتظر ہو، آخر وہ رائی کس قدر شان والا ہے. پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوتا، خوبصورت سا معصوم سا چہرہ ہے. عمر ہوگی 5 سال یا تقریباً 5.5 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی اس رائی کی. اللہ اکبر. رتن ہندی نے دیکھا بچہ، رتن ہندی نے دیکھا ننھا سا بچہ. رتن ہندی کو کیا پتا تھا کہ کون کیا ہے، کس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. ننھے سے اس معصوم شہزادے سے کہا، آپ کی بکریاں ہیں؟ جی میری بکریاں ہیں. آپ پار جانا چاہتے ہیں؟ جی پار جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو اس ننھے سے معصوم شہزادے نے کہا کیوں نہیں. رتن ہندی نے اس شہزادے کو، ننھے سے معصوم کو کندھے پہ بٹھایا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا ہوگا، بلکہ اس ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھا کر نالا پار کرا دیا، بکریوں تک پہنچایا اس رائی کو. اس ننھے سے معصوم رائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ اکبر. میں یہاں رائی بمانا چروا نہیں کہہ رہا ہوں، کلکم رائی کے معنی میں جو بکری کی نگرانی کر رہا تھا وہ معصوم شہزادہ، اس معنی میں رائی کہہ رہا، اس کا خیال کرنا. ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے نالا پار کرایا. ننھے سے شہزادے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے. 7 مرتبہ اس نے دعا دی. وہ 7 مرتبہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے رتن ہندی کو 700 سال کی عمر عطا کی. اب آپ یہ مجھ سے پوچھنا تو چاہیں گے کہ آخر وہ ننھا معصوم کون تھا جس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ 7 بار کہنے پہ 700 سال کی عمر بڑھ گئی. تو وہ ننھا معصوم کوئی اور نہیں تھا، وہی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، حضور سید العالمین کی ذات تھی. حالانکہ حضور کا بچپنا تھا. اب بات آ گئی ہے حضرت رتن ہندی کی، تو کوئی مناظرے، مجادلے اور مباہلے کا عنوان کھولے بغیر صرف اپنے بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے بحیثیت محقق نہیں بلکہ بحیثیت حضور کی مدحت کی نیت سے یہ بات پڑھ دوں کہ جب حضور علیہ السلام، اب بچپنا حضور کا تھا، رتن ہندی نے پہچانا نہیں کہ کون ہے. پھر جب چاند کے ٹکڑے ہوئے تو ہندوستان کے اندر یہ گوگا ہوا کہ کسی نے چاند کے ٹکڑے کیے، وہ اللہ کا نبی ہے. اس وقت تو حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. تب دوبارہ رتن ہندی پھر گئے، پتا چلا کہ ایک نبی ہیں جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، انہوں نے سورج کو پلٹایا ہے. تو رتن ہندی وہاں پر جا کر کے بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ بچپنے کی معصوم صورت، یہ عالم شباب پہچان نہ سکے. رتن ہندی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے، ابن عبداللہ ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں. وہ کہا کہ آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا اس کی دلیل معجزات تو دکھے ہیں، لیکن کوئی اور معجزہ بتا دے. مسکرا کے فرمایا اس سے پہلے کے سفر میں آئے تھے، ایک ننھے سے معصوم کو نالا پار کرایا تھا، اس نے 7 مرتبہ آپ کو دعا دی تھی. کہا ہاں ہاں وہ حسین چہرے والا بچہ اب تک میری نگاہوں میں پھرتا ہے. کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی محمد ہوں. اس وقت تو دعا دی تھی، اس وقت تو 7 کھجوریں ہاتھ میں دے دی. اس وقت دعا دیکھو، اس وقت بھی 7 بار دعا دی تھی، اس وقت 7 کھجوریں دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا سے، تو دیکھو یہ دعا نے، حالانکہ 700 سال کی عمر کس کی ہوتی، لیکن کسی کی دعا نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی. آئیے اب اختتام کو پہنچتے ہوئے 2 باتیں کر لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. دعا
دعا وہ دلاتی ہے کبھی کبھی جو مقدر میں نہیں ہوتا. بہت خاص بات سن لیں آپ. دعا وہ چیزیں آپ کو دلا دیتی ہے اللہ سے جو مقدر میں نہیں ہوتا. آپ کہیں گے ایسا کیونکہ ہاں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی. دعاؤں سے اسی لیے دعا لیتے رہو اور کمزوروں کی، مفلسوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی، گرے پڑے لوگوں کی، مظلوموں کی دعا لو اور ماں باپ کی تو خاص لو. اس لیے کہ دعا اور بد دعا کے معاملے میں اس سے بڑا مقام، انبیاء کی دعا کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کی دعا کہے تو ماں باپ کی دعا. آئیے دعا اور بد دعا کے متعلق ایک بات دعا سے متعلق ایک بد دعا سے متعلق سنے، بات ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ زندگی میں دعا لینا، کبھی بد دعا نہیں لینا. بیٹھ جاؤ بیٹا، اے بچہ چپ رہو. درود شریف پڑھ لو سب لوگ مل کے. آپ بھی پڑھو درود شریف. درود شریف پڑھو بھائی، سب مل کے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بچوں، پیارے بچوں، آرام سے سنو، خاموشی سے سنو. بہت اچھی بات تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بیٹا. یہ سب دعا لینا سیکھو. میں دعا دیتا ہوں اللہ سب کو قوم کا رہنما بنائے، تم سب کو ترقی دے. اللہ برائیوں سے تمہیں بچائے، بے حیائیوں سے بچائے. اللہ قوم کے لیے عظیم سرمایہ بنائے تم سب لوگ. ایک دن اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، سلیمان میں تجھے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر تم وہ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو، میری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سمندر پہ چلے جاؤ. اب سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جو ہوا اڑا لے کر جاتی تھی اور آپ صبح سے شام تک کے اتنا فاصلہ طے کرتے تھے ہواؤں کے دوش پر اس تخت کو لے کر. 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ طے کرتے. آپ گئے، جب آپ تشریف لے گئے سمندر پر تو آپ نے سمندر دیکھا. سلیمان علیہ السلام سمندر نظر آیا تو کہا اللہ تو کہہ رہا کہ میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لو، یہاں تو سمندر ہی دکھتا ہے. تو آپ کے فوج میں جنات بھی ہوتے تھے، آپ کی فوج میں جنات بھی ہوتے تھے. تو آپ نے جنات سے کہا کہ بھئی ذرا اندر غوطہ لگا کے دیکھ تو کیا چیز ہے. اس نے غوطہ لگایا، وہ باہر آیا، کچھ نظر نہیں آیا اس کو. اس سے بڑے جنات سے کہا کہ تم دیکھو. اس نے غوطہ لگایا، اس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر آپ کے جو وزیر تھے حضرت آصف بن برخیہ، ان سے کہا کہ آصف ذرا تم دیکھو کیا ہے. تو حضرت آصف بن برخیہ اندر گئے غوطہ لگا کے سمندر کی تہ میں. تو آپ کو ایک گنبد نما قبہ نظر آیا. تو آپ اس کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ پر لائے اور سامنے رکھا. سمندر سے وہ قبہ جب نکال کر لائے تو اس پر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا اور وہ بالکل دودھ کی طرح پتھر سے ایسا لگتا تھا بنا ہوا، چمکدار روشن ایک قبہ تھا گنبد نما. اور اس کے 4 دروازے تھے اور چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے. ایک دروازہ یاقوت کا تھا، ایک موتیوں کا تھا، زبرجد کا تھا، ایک سونے کا تھا. 4 دروازے تھے، چاروں کھلے ہوئے تھے. پانی کے قطرے کا بھی اثر اس پہ نہیں تھا. سب کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا. اور وہ بہت بڑا قبہ تھا، چھوٹا موٹا کوئی قبہ نہیں تھا، وہ بڑا قبہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب 4 دروازوں کو الگ الگ دیکھا، اتنا بڑا قبہ دیکھا، اس پہ پانی کا کوئی اثر نہیں دیکھا. آپ اس میں داخل ہو گئے. تو داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے. ایک جوان اس میں نماز پڑھ رہا ہے. پہلے تو وہ قبہ نکلا سمندر کے اندر سے، تہ میں سے، اور کھلے ہوئے دروازے، لیکن اندر کوئی پانی نہیں، اوپر کوئی پانی کا اثر نہیں، اور بندہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اندر. آپ نے سلام کیا تو اس نے اپنی نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ تو کہا کہ حضرت میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کی 70 سال تک خدمت کی. میں نے ان 70 سالوں میں کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں، صرف ماں باپ کی خدمت کی.
میری ماں نے مرتے مرتے جب 70 سال بیتے خدمت کو، تو میری ماں نے مرتے مرتے دعا کی کہ اللہ اس کی عمر خوب لمبی کر دے، اس کی عمر کو لمبی کر دے، عمر دراز کر دے اس کی۔ ماں تو یہ دعا دے کر گئی۔ پھر باپ کی خدمت کی تو باپ نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو عبادت کا بڑا شوق ہے، تو اس کو ایسی جگہ عبادت کا مقام دے جہاں شیطان کا گزر نہ ہو، شیطان اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسے مقام پہ اس کو پہنچا دے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں سیر کے لیے آیا، اسی سمندر میں سیر کے لیے آیا، تو مجھے یہی قبہ نظر آیا۔ جب مجھے یہ قبہ نظر آیا تو اس کے دروازے مجھے کھلے ہوئے نظر آئے۔ جب دروازے کھلے ہوئے نظر آئے تو میں اس قبے میں داخل ہو گیا، اور جب قبے میں داخل ہوا تو پھر میں یہاں آ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں سمندر کی یہ قبہ پھر سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا حضور سلیمان علیہ السلام سے، کہ حضور ایک پرندہ روزانہ آتا ہے اور وہ انسان کے سر کی طرح زرد رنگ کی، انسان کا سر جتنا بڑا اتنا بڑا زرد رنگ کی کوئی چیز لاتا ہے، اور میں اس کو جب کھاتا ہوں تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب کی لذتوں کی کا اثر مجھے اس میں محسوس ہوتا ہے، اور مجھے کوئی پاخانے کی پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ سستی آتی ہے، کچھ بھی مجھے نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے میں ایک بار وہ پرندہ آتا ہے، سمندر کی تہہ میں مجھے پہنچا جاتا ہے، اور میں عبادت کر رہا ہوں آرام سے، نہ مجھے پانی کا کوئی اثر ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، میں اپنی دھن میں لگا ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کس دور کے ہو تم، یہاں کب سے ہو؟ کہا حضور کب سے ہو مجھے یہ تو یاد نہیں، لیکن میں نے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ کر کے بتایا، اس کا مطلب 2000 سال سے تم اس کے اندر، 2000 سال سے اس شام سے اندر ہے، اور سمندر کی تہہ میں ہے، سمندر کی تہہ میں ہے، پانی کا کوئی نقصان نہیں، دنیا سے بیگانگی ہے، عبادت میں مصروف ہے، شیطان کی کوئی بہکاوا کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ 2000 سال سے اس آرام کی زندگی کس نے دی؟ ماں کی دعا سے عمر لمبی ہو گئی، باپ کی دعا نے شیطان سے بچا کے اس مقام پر پہنچایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہو، اور آپ کو اختیار دیتے ہیں، وہ اگر اپنی جگہ واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یا تو ہمارے ساتھ رہو یا تو اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ۔ کہا حضور اپنی جگہ پہ بہت آرام پاتا ہوں، مجھے واپس بھیج دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ سے فرمایا اس کو وہیں پر پہنچا دو۔ آپ گئے اور جا کر کے سمندر کی تہہ میں وہ قبہ رکھ دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ اور جو آخری بات کرنی ہے، بد دعا کیا ہے؟ بڑے بڑوں کو اوپر سے نیچے لانے والی بد دعا ہے۔ بد دعا بڑی خطر، ظلم مت کرو، بد دعا مت لو کسی کی۔ بزرگوں نے بیان کیا، اپنی کتابوں میں لکھا، ایک بڑھیا تھی، اور وہ بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی، اس نے جھوپڑی میں رہتی تھی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مالیگاؤں شہر میں بھی مالدار لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، طاقتور لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، بالخصوص تھوڑے سے جن کو اللہ طاقت و قوت دیتا ہے کمزوروں کو دباتے ہیں۔ لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کمزوروں کو دبانے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمزوروں کو اٹھانا کمال۔ اٹھانے والے بنو، گرانے والے مت بنو۔ یاد رکھنا گرا کے کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکون اٹھا کے ملتا۔ کسی کو دکھ دے کر کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکھ دے کر سکون ملتا ہے۔ بڑھیا تھی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے کوئی محل بنانا، اپنا محل کے لیے اپنے نوکروں سے کہا، سپاہ سے کہا میرا محل بنانا چاہتا ہوں نیا، زمین دیکھو۔ زمین دیکھنے وہاں کیا معاملہ تھا، کوئی خریدی بکری تو کرنی نہیں تھی، پوری سلطنت بادشاہ کی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، جگہ منتخب ہو گئی، محل کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی، محل کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، محل بن بھی گیا۔ محل بن گیا جنگل میں، تو جنگل میں تو منگل ہی ہو گیا۔ جب محل بن گیا تو کسی چاپلوس نے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے نوکر جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چمچے بڑا خرابہ کرتے ہیں، چمچے
ارد گرد کے لوگ بڑا خرابہ کرتے ہیں. اللہ کی امان مانگیے. پہلی بات تو چمچے رکھیے ہی مت. مالداروں کے ارد گرد تو ہو ہی جاتے ہیں, مالداروں کے ارد گرد ہو جائیں گے, طاقتوروں کے ارد گرد ہو جائیں گے, اہل علم کے ارد گرد ہو جائیں گے. ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ قدرت نے ہاتھ دیا, ہاتھ کا استعمال کیجیے. دنیا سے اگر چمچے ختم ہو جائیں تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو. ہاں, چمچوں سے کھانے والوں کے منہ جلتے ہیں, منہ یاد رکھنا. اس لیے کہ ہاتھ سے کھاؤ گے نا تو ہاتھ بتائے گا کہ کتنا گرم ہے کہ نہیں گرم ہے. چمچہ کبھی نہیں بتائے گا. چمچے نے تو بتانا ہی نہیں, کہ اس کا کام ہی نہیں. وہ تو چمچہ رہتا کچھ ہے, بتاتا کچھ. چمچے کی تعریف ہی ہے. اس لیے آپ گھر میں ہو تو بھی چمچے مت پالو. کچھ ساس لوگ ایسی ہوتی ہے جو کچھ بہووں کو چمچ بنا کر رکھتی ہے, ان کی بھی ضرورت نہیں. ہنسنے کی بات نہیں. کچھ لیڈران ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں. کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے, سماج کو ضرورت نہیں. چمچہ کبھی نہیں بتائے گا کہ کھانا گرم ہے. آپ منہ میں ڈالیں گے تو آپ کا منہ جل ہی جانا ہے. ہاتھ بتائے گا. اب ہاتھ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ ہاتھ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کو آپ سے ہمدردی ہے. چمچے کو آپ سے کیا ہمدردی ہے؟ نہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, نہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے. وہ تو بنا کسی اور فیکٹری میں, آپ بنے کہیں اور ہے. بہرحال اب میں چمچے پر ہی بات کروں تو بھی کچھ چمچوں کو بھی برا لگے گا نا, تو چھوڑ دیجیے, بات طویل نہ ہو. تو بادشاہ کے کسی چمچے نے کہا, بادشاہ آپ کا محل تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن یہ بازوں میں یہ بڑھیا کی جھوپڑی ذرا اچھی نہیں لگتی. یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں. اب بادشاہ کے لیے کیا تھا جھوپڑی ہٹانا. بادشاہ جو ٹھہرا, بادشاہ نے کہا بڑھیا کو بلاؤ. بڑھیا کو بلایا. کبھی یہ جھوپڑی کی جو تمہاری جگہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے, اس کو خالی کر دو. اس کی جگہ جہاں تم چاہو گے ہم تمہیں زمین دے دیں گے, وہاں جھوپڑی بنا لینا. یہاں مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ رہی ہے آپ کی جھوپڑی, ہٹاؤ یہاں سے. بڑھیا نے کہا بادشاہ میری زندگی کے جوانی سے لے کر اب تک کا وقت میں نے گزار دیا اس جھوپڑی میں. میرا دل لگا ہے, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, بہت دن میں جی نہیں سکتی, میں بہت دن نہیں رہوں گی, تھوڑے دن برداشت کر لو. اب میں نے خریدا ہی جگہ, میں نے کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا ہے, میرا حق ہے اس زمین پہ, اس لیے تھوڑا برداشت کر لیجئے. میں مر جاؤں گی پھر سب آپ ہی کا ہوگا, میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں, چلو جاؤ ٹھیک ہے. اب وہ تو چلی گئی. اس کے چمچوں نے پھر ورغلایا کہ یہ اچھی نہیں لگتی, یہ کام کرو, یہ بڑھیا کر کیا لے گی. یاد رکھنا, ہر ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ کر کیا لے گا. وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ کمزور ہے, وہ کچھ نہیں کرے گا, لیکن اس کا جو رب ہے وہ بہت طاقت والا ہے. یہ مت بھولنا کبھی. ظلم کرنے والوں کو یہ کبھی مت نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کمزور ہے, مگر اس کا رب, اس کا خدا بہت طاقت والا ہے, وہ بہت قوت والا ہے, وہ بہت غیرت والا ہے. بڑھیا کے متعلق چمچوں نے کہا وہ کر کیا لے گی. بادشاہ بہکائے میں کہا توڑو اس کی جھوپڑی. اس کی جھوپڑی توڑ دی. بڑھیا بھیک مانگنے گئی تھی, جب واپس آئی تو دیکھا کہ جھوپڑی نہیں ہے. سوچا کہ میں کہیں غلط, بوڑھی تھی, غلط جگہ تو نہیں آ گئی, لیکن پھر کہا کہ ارے اسی کے محل کے سائے میں تو میری جھوپڑی تھی. توڑ دی ان لوگوں نے. خدا کا کرنا, جھوپڑی کا ٹوٹنا تھا کہ برسات شروع ہو گئی. برسات ہوئی, ایسی ٹھٹری وہ بڑھیا, اور رات پوری اس نے سردی, کڑاکے کی سردی میں گزاری. اور اس سردی کے بعد اس کو آیا غصہ, اور غصہ آیا, وہ کر کیا سکتی تھی. دل سے فریاد نکلی, آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, مولا میں یہاں سے گئی تھی, تو کہاں تھا. اس کے مظلوم کے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اور اللہ رب العزت کے اجابت میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. ادھر مظلوم کے منہ سے دعا اور بد دعا نکلتی ہے, اور ادھر اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہ میں نہیں تھی, تو تھا, اور میں کمزور ہوں, مگر تو کمزور نہیں ہے. میں کسی انسان سے نہیں, بلکہ میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں. بس اتنا کہنا تھا, تجھ سے انصاف چاہتی ہوں. ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ سمیت پورا محل زمین کے اندر دھس گیا. یہ بد دعا کا نتیجہ, یہ بد دعا کا نتیجہ ہے. اور ایک گفتگو, ایک آخری بات سن لے بد دعا کے حوالے سے, تاکہ تم کسی کی آج کل کے نوجوان لڑکے
تھوڑی سی جم وم کر لے طاقت ہو جائے, کوئی بائک سے ٹکرا جائے, خود ٹکرایا پڑاک سے مارے گا, خود ٹکرایا بولے گا دکھتا نہیں ہے. جوانی کے نشے میں کسی پہ ظلم نہیں کرنا. تماچا مارنے والا تماچے مار کر کے بھول جاتا ہے, تماچا کھانے والا مظلوم کبھی نہیں بھولتا. ظلم کرنے والا ظلم کر کے سو جاتا ہے, مظلوم ظلم سہ کے کبھی نہیں سوتا. اس کے دل کی بد دعائیں, اس کے دل کی سانسیں بد دعا بن کے نکلتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا, عید کا دن تھا, عید کا دن, عید کے دن دگانا پڑھ کے شوہر گھر آیا, بیوی کو ساتھ لے کر دسترخوان لے کر کے بیٹھا. توجہ کرنا, دسترخوان لے کر کے بیٹھا. اتنے میں باہر سے آواز آئی, عید کا دن ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا. جیسے ہی صدا آئی, آواز آئی, عید کا دن تھا. اس نے کہا یار کیا لوگ ہیں, عید کے دن بھی چلے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. اور اپنے نوکروں سے کہا اس کو دھکے مار کے بھگاؤ یہ جو آیا ہے. قرآن کہتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے, اس کو بھیک نہیں دے سکتے ہو نا, اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دو. کوئی بھیک مانگنے ہے نا, آپ اس کو یہ کہو بھائی بابا معاف کرو جاؤ نہیں دے سکتے, اچھی بلکہ اچھی گفتگو کہہ کے ٹال دینا یہ صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے. آپ نے اس کو عزت سے رخصت کیا نا, معاف کر دو بابا نہیں دے سکتے, آپ ہمارے پاس نہیں ہے, معذرت چاہتے ہیں, اچھے الفاظ کہو, صدقہ دینے سے بہتر. اور آپ نے صدقہ دے کے اس کا دل دکھایا تو آپ کا صدقہ دینا کوئی کام نہیں. اچھے الفاظ سے ٹال. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ارے اتنا ہٹا کٹا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, کماتا نہیں, چل بھاگ یہاں سے. آپ ایسا نہ کریں. اگر آپ کو تلقین ہی کرنا ہے کمانے کی, میں بھی کرتا ہوں. پہلی بات تو تندرست لوگوں کو بھیک مت دیا کرو, مت دو بھیک. بلکہ کچھ لوگوں نے تو ہمارے شہر میں دھندا بنا لیا ہے. چھوٹے چھوٹے باپ جو وہ کوڑیاں کھیل رہا ہے, باپ تاش کے پتے کھیل رہا ہے, شراب پی کے پڑا رہتا ہے, جوا کھیلتا ہے, عیش کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مت دو, اور مسلمانوں کے بچوں کو تو خاص طور پہ مت دو, مت دو انہیں بھیک. بگاڑ رہے ان تو انہیں بھیک دے کر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا, یہ تو اب بھیک بھی دینے سے منع کر. میں نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں ضرورت مندوں کو دو, ان کو کیوں بگاڑتے ہو؟ ارے یہ قوم کا چھوٹا سا بچہ آج مانگ رہا ہے, یہ کل کما کے کب کھائے گا؟ اس کو بھیک مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی, کما کے کب کھائے گا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آج بھیک مانگ رہی, دیکھتے دیکھتے جوان ہو جائے گی, اس کی آبرو لوٹ لی جائے گی. یہی تو ہوتا ہے. یہ سسٹم ختم کرو شہر سے. اور وہ رکامے جو وہ عیش کرتے ہیں بچوں کے بھیک پر, ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. لیکن آپ کا اسلوب اچھا ہو, طریقہ اچھا ہو. کوئی ہٹا کٹا بھیک مانگا, بھائی یہ کام نہیں, تو کام سے لگ, تو کام کر. بلکہ آپ اگر کر سکتے تو یہ بھی کرے گی, تو کیا ہنر جانتا ہے مجھے بتا, میں تجھے کر کے دیتا ہوں. اس کو کام دام کر کے دو, کچھ دلا کے دو, تھیلا لگا کے دو, جو بھی آپ کر سکتے ہو کر کے دو. گفتگو اچھی کرو, دل مت توڑو اس کا, مانگنے والے کا بھی دل مت توڑو, اچھے سے بولو, اچھے سے رخصت کرو. پہلی بات تو آپ سے یہ کہتا ہوں, جو گانٹھ باندھنے کے لیے کہنا, زبان اتنی میٹھی کر لو کہ بات کوئی سنے تو کہے یار ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبان میں شہد گھول دیا ہے, شہد گھول دیا ہے زبان کے اندر کسی. یہ چیز ہوتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں. ایسے مومن کی زبان بڑی, حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اچھی گفتگو کرو. اچھی گفتگو صدقے کے مترادف ہے. بلکہ قرآن بھی کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, لوگوں سے اچھی گفتگو کرو, میٹھی گفتگو کرو. دل توڑنے والی گفتگو مت کرو, دل جوڑنے والی گفتگو کرو. تو اس نے کہا اس کو دھکے دے کے نکالو باہر, دھکے دے کے نکالو. اب اس کو دھکا, جی اب نوکروں کو تو حکم تھا, نوکر نے جو دھکا دیا وہ گر پڑا. جب وہ گر پڑا تو اس نے گرتے گرتے کہا مولا اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے, غرور ہے اس کو اپنی دولت پر, چھین لے اس سے اور مجھے دے دے. کیا کہا؟ چھین لے اس سے اور مجھے دے. بددعا دی اس نے, مظلوم تھا وہ تو چلا گیا, خدا جانے پھر کہاں گیا. دن گزرتے گئے, اس کا دھندا ڈھپ ہوتا گیا, ریورس گیئر لگا اس کو. آپ اپنی زبان میں کہتے ہو نا ریورس گیئر, ریورس گیئر. اگر آپ کو بھی کبھی کاروبار کے معاملے میں, عزت کے معاملے میں, ترقی کے معاملے میں
کبھی ریورس گیئر لگے یعنی الٹی گنتی آپ کی شروع ہو تو کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا. میں لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ, جب تک آپ کسی اہل دل کا دل نہیں دکھاؤ گے تب تک آپ کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوگی. عزت کے معاملے میں, وقار کے معاملے میں, شان کے معاملے میں, دولت کے معاملے میں آپ نے کہیں نہ کہیں چوکی کی ہے, غلطی کی ہے. اللہ کے گناہ کرو گے, اللہ بڑا کریم ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ سمد ہے, وہ معاف کرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے. لیکن بندوں کا دل دکھاتے ہو تو فوراً پکڑ ہوتی ہے, گرفت ہوتی ہے. اس لیے دل دکھانے سے پرہیز کرو. مجھ سے ایک مرتبہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا, جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے, جو اپنا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے, وہ ولی بن جاتا ہے. جو خود کا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی بن جاتا ہے. بس دلوں کا معاملہ ہے ولایت کا. ولایت کا تعلق دلوں کا ہے. جب تم اپنا دل سنوار کر دوسروں کا دل سنبھال لیتے ہو تو پھر تمہارے دل کا کنیکشن خدا سے جڑ جاتا ہے, اور خدا سے جڑنے ہی کو ولایت کہتے ہیں. ورنہ تہجد بھی ولی نہیں بناتی, مصلیوں پر کھڑے رہنا بھی ولی نہیں بناتا, تسبیحاں جپنا بھی ولی نہیں بناتی, حقوں کی صدائیں بھی ولی نہیں بناتی, الا اللہ کے نغمے بھی ولی نہیں بناتے. اس وقت تک جب تک کہ دل نہ سنور جائے اور لوگوں کا دل نہ سنبھالو. حضرت عارف رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف کا راستہ, اللہ کی راہ کا, اللہ کے گھر کی طرف, وہ تو گھر اور زمان مکان سے پاک ہے, لیکن اس کی طرف, خدا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے. جو بندوں کا دل نہیں سنبھال سکتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بندوں کا دل خوش کرو, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی, کاروبار ڈھپ پڑنے لگا, یہ ہوا وہ ہوا, دھیرے دھیرے دکانیں بند ہوئی, کاروبار بند ہوا, نوکر چاکر غلام یہ وہ سب چلے گئے. آخری میں کھانے کو محتاج ہوا. جس کے گھر سے اپنے مالیگاؤں کے محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا دھواں نکلتا تھا, اب اس کے گھر میں کھانے کو پریشانی ہے. اس کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس مصیبت اور مشکل میں نہیں رہ سکتی, آپ تو مجھے کھلا بھی نہیں سکتے, مکان بھی آپ کا بک گیا, میں کہا رہوں گی میری عزت پہ حرف آئے گا, آپ مجھے طلاق دے دیں. اس نے طلاق دے دی, وہ اپنے میکے چلی گئی. یہ چند ہی مہینوں میں پورا کھیل ہو گیا ایک بد دعا کی وجہ. کبھی کبھی بد دعا کا اثر برسوں بعد ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور. بد دعا کبھی نہیں چھوڑے گی, جیسے بد دعا پیچھے لگی رہتی ہے آدمی کی. ایک شخص بیمار پڑا, بہت تعویذ کیا, بہت دبابا کیا, بہت ڈاکٹر وغیرہ کیا. وہ اس نے مجھ سے, میرے کچھ احباب ہمارے حافظ مقصود صاحب سے کہلوایا کہ ذرا سید صاحب کو کہو کہ استخارہ کر دیں. تو میں نے انہی کے سامنے استخارہ کیا. تو میں نے پوچھا تو پتا چلا نہ اس کو کوئی بیماری ہے, نہ سحر ہے, نہ جادو ہے, نہ نظر بد ہے. اس نے کسی غریب کو مارا تھا, اسی کی بد دعا سے اس کو بیماری لگی. دیکھیے میں نے ان کو بتایا بھی, انہوں نے دیکھا بھی, حافظ صاحب نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ حالات, میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقائق ہے. چند مہینوں کے اندر اس کا مکان بکا, نوکر چاکر غلام یہ سب تباہ برباد, بیوی بھی خوبصورت گئی. اب یہ بندہ مانگنے لگا بھیک. توجہ, یہ جو سیٹھ صاحب تھے وہ بھیک مانگنے لگ گئے. اب اور جب بھیک مانگنے لگے کیا ہوا پتہ ہے, پھر عید آئی. وہ عید آئی, اسی دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہتا ہے آج عید کا دن ہے, کوئی کچھ کھلا سکتا ہے؟ اسی مکان میں, جو مکان کل تک کسی اور کا تھا آج کسی اور کا ہے, اسی مکان میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر دسترخوان سجا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے عید کے دن. جیسے آواز آئی ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا, اس مکان کے مالک نے کہا بی بی اٹھو اور پہلے اس کو کھلاؤ, بعد میں ہم کھائیں گے. اٹھو اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دو, وہ فقیر کو, پھر ہم, آج عید کا دن ہے. جیسے ہی کھانا لے کر کے دروازے پہ گئی, چیخ ماری, کھانا ہاتھ سے گرا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی. پتہ نہیں اس بھکاری کے چہرے میں کیا تھا کہ یہ مالک مکان کی بیوی بے ہوش ہو کے گر پڑی.
پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں آئی، شوہر نے پوچھا بی بی میری جان، میرے گھر کی آبرو، میرے گھر کی ملکہ، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو گئی، کیوں بے ہوش ہو گئی، تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اس فقیر کے چہرے میں کیا دیکھا؟ وہ جو فقیر تھا نا بھیک مانگنے کے لیے، یہ مکان اسی کا تھا پچھلے سال عید کے دن، اور اس وقت میں اس کے نکاح میں تھی، وہ میرا شوہر تھا۔ پچھلے سال عید کی بات ہے، مکان یہ اسی کا تھا، وہ میرا شوہر تھا، بہت مالدار تھا، بہت اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ پچھلے سال عید پر اسی وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، اور وہ بھیک مانگا تو اس نے کہا دھکے دے کے نکال دو، جیسے ہی نوکروں نے دھکا دیا وہ گر گیا، گرتے گرتے اس نے کہا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس کی دولت چھین کر مجھے دے۔ پھر پتہ نہیں وہ فقیر کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں وہ فقیر میں ہی تھا۔ اس دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ترقی دی اور آج اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تو دیکھو بد دعا یہاں تک پہنچاتی، اس لیے اگر ترقی اور خوشیاں چاہتے ہو دعا لو، گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو۔ طاقت دی اللہ نے، قوت دی، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، انسان بن کے رہو، انسان۔ فرعون مت بنو، نمرود مت بنو، گھمنڈ مت کرو، شیطان مت بنو، شیطان کو اس کے تکبر نے بگاڑا، انسان بنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی اونچا اوٹا بنا دیتے ہیں، آپ اس اوٹے پہ بیٹھا کریں تاکہ آنے والا آتی آپ کو پہچان لے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں انسان ہوں، بندہ بن کر کے رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے لوگوں میں ممتاز بن کے رہنا پسند نہیں ہے۔ یہ سینہ تان کے چلنا، یہ اکڑ کے چلنا، یہ کسی کو مار دینا، کسی کو پیٹ دینا، کسی سے گھمنڈ کرنا، یہ سب چیزیں چھوڑو، اس سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اپنی زندگی کو بدلو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔